آج پاکستان کی بڑی بڑی تکلیفوں میں یہ شدید سردرد بھی شامل ہے کہ مجموعی ترقی کی رفتار میں بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ، خاص طور پر کراچی کے مقابلے میں پنجاب تیزی سے آگے نکل رہا ہے۔ کسی کو اچھا لگے یا برا، مگر یہ حقیقت ہے کہ سڑکوں سے لے کر امن و امان تک پنجاب میں نظام حکومت کا ہر شعبہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ مجموعی طور پر قومی تشویش کی بات ہے۔ یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ مریم نواز حکومت نے صرف 2 سال میں پنجاب کو ترقی کی تیز رفتار شاہراہ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق 68% پنجاب کے لوگوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کارکردگی کی تعریف کی۔ 73% نے ایجوکیشن اور 68% نے ہیلتھ سیکٹر میں مریم نواز حکومت کی کارکردگی کو پازیٹیو قرار دیا، جو کسی بھی گورننس ایجنڈے کے لیے سب سے بڑا جیت کا نشان ہے۔ صرف چند مثالوں سے بات کریں تو مریم نواز نے 25-26 کے لیے زیرو ٹیکس بجٹ پیش کیا، جس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کے لیے پنجاب کی 77 ایئر ہسٹری میں سب سے زیادہ بجٹ رکھا گیا۔ ایجوکیشن میں پنجاب میں تقریباً 811 بلین روپیز اور ہیلتھ کے لیے 630 بلین روپیز ایلوکیٹ کیے گئے، جو ٹوٹل بجٹ کا 27% بنتے ہیں۔ اس وقت جب سندھ، کے پی اور بلوچستان تعلیم کے شعبے میں کوئی نمایاں کارکردگی دکھانے سے قاصر تھے، پنجاب میں یہ ہم نے دیکھا۔ پنجاب میں مریم نواز حکومت نے 77,000 سے زائد اسکالرشپس دی ہیں، لیپ ٹاپ اسکیم بہت کامیاب اور وسیع رہی ہے، اور اسکولوں کو بھی ماڈرن سروسز سے لیس کیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ ہیلتھ سیکٹر میں سندھ حکومت کی کارکردگی دوسرے پروونسز کے مقابلے کہیں بہتر ہے۔ سندھ حکومت کا ہیلتھ سیکٹر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل بہترین پرفارمنس دکھا رہا ہے۔ شاید ہیلتھ ہی وہ شعبہ ہے جہاں سندھ پنجاب سمیت دوسرے صوبوں سے آگے چلتا نظر آ رہا ہے، مگر انتہائی انکریجنگ بات یہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں بھی مریم نواز حکومت پنجاب میں بہتر کارکردگی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پنجاب میں مریم نواز ہیلتھ کلینکس، کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کی تعیناتی، کلینکس آن ویلز پروگرام، مری، نارووال اور میاں والی میں ہاسپٹلز اور میڈیکل کالجز کی نئی میڈیکل کالجز کی کنسٹرکشن اور اپ گریڈیشن جیسے اقدامات بے شک حکومت سندھ کے لیے چیلنج بن کے ابھرے ہیں۔ مری میں پورا کارڈیک امراض کا جو ہاسپٹل ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے۔ پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہاسپٹل تکمیل کے آخری مراحل پہ ہے۔ لاہور میں پاکستان کا پہلا پورا میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے، جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپیشلائزڈ ڈیزیزز کا 1000 بیڈز کا چلڈرن ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، 1000 بیڈ کا نیا کارڈیولوجی کا اسپتال بننے جا رہا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کے سوائے ہیلتھ سیکٹر کے سندھ سمیت دوسرے صوبے پنجاب کی کارکردگی سے میلوں دور نظر آ رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں ترقی کی رفتار واضح طور پر نظر آنے کی ایک بڑی وجہ گزشتہ 2 سالوں میں مریم نواز حکومت کی جانب سے 18,700 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر ہے۔ یہ آپٹکس بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ انڈر پاسز، سگنل فری کوریڈورز کی تعمیر، واسا کا ایکسپینشن پروگرام، پبلک ہیلتھ اور پبلک ڈیولپمنٹ کے لیے مفت رہائشی پلاٹ، سستا گھر اسکیم، ویلفیئر پیکیجز، ستھرا پنجاب انیشیٹیوز اور آسان بزنس کارڈ فائنانس اسکیم پنجاب میں بہتر طور پہ کام کر رہی ہیں، ایفیکٹو نظر آ رہی ہیں۔ پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں فرق، لاہور میں اور کراچی میں فرق وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ صوبوں میں نظام حکومت کی بہتر پرفارمنس، ریفارمز اور ترقی کے ماحول کے اس گفتگو میں ٹرننگ پوائنٹ اس ماہ کے شروع میں سامنے آیا، جب مریم نواز حکومت نے بسنت کے جشن کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا لاہور میں۔ یہ وہ جشن تھا جس کا شہریوں کو 19 سال سے انتظار تھا۔ وہ کاٹا کہ یہ نعرہ محض کھیل کا حصہ نہیں بنا، یہ ایک طویل خاموشی کے بعد اجتماعی سانس لینے کی آواز بنا، ایک گونج بنی جس کو پورے پاکستان نے سنا۔ میں پنجاب کے عوام سے مخاطب ہوں، بسنت کے کنٹرول روم سے، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لائیو آ رہی ہیں۔ موچی گیٹ لائیو آ رہا ہے، چھتوں کی جو ڈرون سرویلنس ہے وہ لائیو آ رہی ہے، اور جو ہماری سڑکوں پہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ لائیو آ رہی ہے۔ بسنت بہت جوش و خروش سے لاہور کے لوگ منایا کرتے تھے، یہ ایک پنجاب کا تہوار ہے، لیکن اس کے بعد کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ایسے ہوئے کہ وہ تہوار ہم سے چھین لیا گیا، وہ تہوار کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ اپنے کلچر کو، اپنے ہیریٹیج کو، اپنے تاریخی ورثے کو نہ صرف سنبھال کے رکھیں بلکہ اس کے اندر ایک فخر محسوس کریں اور پرائیڈ محسوس کریں۔ یہ محض بسنت کی واپسی نہیں تھی، یہ ایک ایسے سماج کی جھلک لگ رہی تھی جو طویل خوف، پابندیوں اور سیاسی تلخیوں کے بعد زندگی کو دوبارہ منانے کا حق کا اظہار کر رہا تھا۔ ایک عجب منظر تھا۔ یہی لمحہ سیاست کے لیے بھی غیر معمولی بن گیا، کیونکہ 19 برس بعد لوٹنے والا یہ تہوار، یہ جشن محض کلچر نہیں تھا بلکہ ایک
طاقتور سیاسی علامت بھی بن رہا تھا۔ موسم سرما کو الوداع کہنے کا تہوار بسنت کبھی پنجاب کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ زرد رنگ، پتنگ، موسیقی، کھانے اور ایک ایسا اجتماعی جشن جو سیاسی اور سماجی تقسیم سے پاک ہوتا تھا۔ مگر 20 سال پہلے حادثات اور انتظامی ناکامیوں نے اس تہوار کو، اس جشن کو پابندی کے نظر کر دیا۔ آخری بار پنجاب میں 2007 میں بسنت منائی گئی۔ اس کے بعد ایک پوری نسل ایسی گزر گئی جس نے بسنت کو صرف تصویروں، کہانیوں اور پرانی ویڈیوز پہ دیکھا، لائیو نہ دیکھ پائے۔ یہی وہ ویکیوم تھا جسے 2026 میں اس وقت پر کرنے کا فیصلہ ہوا، یعنی کہ اس نئے سال میں، جب چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے سخت سیکیورٹی انتظامات، ریگولیشنز، حفاظتی SOPs، مانیٹرنگ کے نظام کے ساتھ بسنت کے اس جشن کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا اور فیصلہ کیا۔ اور پھر ہم نے اس انداز کی شان و شوکت والی محفوظ بسنت دیکھی جو نہ پہلے کبھی دیکھی نہ کبھی سنی، یہ ماننا پڑے گا۔ فی الحال بسنت منانے کی اجازت صرف لاہور تک محدود رکھی گئی تھی، مگر پتنگ کے سائز سے لے کے ڈور کی قسم تک ہر معاملے میں سخت نگرانی کی گئی، ڈسپلن انفورس کیا گیا۔ پتنگوں پہ کائٹس پر QR کوڈز تک لگائے گئے تاکہ آسانی سے انہیں ٹریس کیا جا سکے۔ تقریباً 4,500 سے زیادہ مینوفیکچررز نے اپنی پروڈکٹس کو رجسٹریشن کرائی اور ایڈمنسٹریشن باقاعدہ اس میں شریک رہی اور یہ کوشش کرتی رہی کہ خوشی کو بے لگام نہیں ہونے دیا جائے بلکہ قابو میں رکھا جائے۔ چیف منسٹر مریم نواز نے صوبے بھر میں تعطیل کا اعلان کیا، غیر معمولی فیصلہ تھا۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے حفاظتی راڈز کی تنصیب لازمی کرائی گئی، وہ بھی کیا گیا۔ ڈور سے ہونے والے حادثات کو روکنے کو ہر ممکن بنایا گیا، اس پہ عمل بھی ہوا۔ 3 دن تک لاہور بھر میں رکشے، ٹیکسی، میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین میں شہریوں کو مفت سفر کی سہولت دی گئی۔ ایکسٹراڈنری یہ منظر تھا جو دیکھا گیا، جو کبھی پاکستان میں نہیں دیکھا گیا۔ آفیشیل نمبرز کے مطابق بسنت کے دنوں میں تقریباً 1.4 ملین 14 لاکھ مسافروں نے مفت سفر کیا۔ بالکل کیا ہوگا اور ڈیفینیٹلی یہ ایک ریکارڈ تھا۔ 3 روزہ جشن کے دوران شہر میں، لاہور میں تقریباً 9 لاکھ گاڑیوں کی انٹری بھی ریکارڈ ہوئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں کو سجایا گیا، بازاروں میں پتنگ، ڈور اور سامان کی خریداری کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگیں۔ عجب منظر تھا۔ US، UK سمیت کئی ملکوں کے ڈپلومیٹس لاہور میں عام پاکستانی شہریوں کے ساتھ گلے ملے نظر آئے، یہ بھی ایک عجب منظر تھا۔ It's so exciting to be here. Of course, this is my first Basant in Lahore, my first event for Basant. Seeing the energy across the city and the unity among the population, it's really, really wonderful. So I really commend the government and the Chief Minister for all her efforts to make this happen for the community. It's fascinating to me to see how well people are flying the kites and the competition, but it's just such a wonderful spirit of fun and unity, a happiness in the atmosphere. So I love it. یہ مناظر، یہ سین کسی صورت بھی سرکاری نہیں تھا، خالصتاً کلچرل تھا۔ دنیا میں شاید پہلی بار پاکستان کو سافٹ پاور کے طور پہ دیکھا گیا۔ پاکستان ایک سافٹ پاور نظر آیا، اس کے اثرات ڈائریکٹ اکانومی پہ بھی نظر آئے۔ ایک ہفتے میں تقریباً 3 بلین روپیز کی صرف ڈور اور پتنگیں فروخت ہوئی، یہ ایک اندازہ ہے۔ بعض افراد کا دعویٰ ہے، جو بزنس مین ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ بسنت کے جشن کے دوران لاہور میں تقریباً تمام بزنسز کو ملا کے، تمام اکنامک ایکٹیویٹی کو اگر ملایا جائے تو تقریباً 20 بلین روپیز کا کاروبار ہوا۔ پتہ نہیں کتنا ہوا، مگر بہرحال بلینز اینڈ بلینز کا ہوا۔ بلینز آف روپیز کی یہ ایکٹیویٹی، یہ جشن ایک اکنامک میسج بھی بن گیا کہ عوام خوشی پر خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ Well, I think it's very, very important to have such festivals going on in the country because I feel like, see how the economy is floating right now. From hotels to event management to places to train to plane tickets. I mean, the economy is just going. ہر سال یہ ہونا چاہیے کیونکہ انٹرنیشنلی دیکھیں نا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا دنیا میں۔ اس رنگین فیسٹیول کو کتنے ہی ملکوں میں کیا جا سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال جو جوش اور جذبہ پاکستان میں کرکٹ کو لے کے ہے اس سے کہیں زیادہ بسنت کو لے کے ہے۔ تو ایسی چیز کو بند کرنا جو صرف اسی خطے میں کی جا سکتی ہے یا یہیں کی چیز ہے، بڑا ظلم ہے۔ اس وقت ضرورت ہے پاکستان کی سافٹ ویئر امیج دنیا کو دکھانے کی، اور اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ It's been 3 days. میں تو چھتوں سے اترا نہیں۔ جو لاہور کی ایک رونق تھی، جو بسنت کا ایک مزہ تھا، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا ٹریڈیشن ہے آف وارمتھ، آف بینگ انکلوسیو، آف ہیونگ فن، وہ ایک دفعہ دوبارہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے ریوائیو کر دیا ہے۔ میری جنریشن نے اتنا اچھا ایونٹ دیکھا ہی نہیں جس کی وجہ سے ٹورزم آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے لاہور اس وقت اتنا ہپ اینڈ ہیپننگ ہے۔
کتنے سالوں سے میں نے تو کبھی اس طرح لاہور کو نہیں دیکھا. مطلب اٹ کین ٹیک لاہور اپ ٹو standards that we can't even like dream of, you know. جس طرح بھرا ہوا ہے, ہوٹلز بھرے ہوئے ہیں, everyone is out, everyone is spending money, and I'm sure Lahore is going to make so much money just because of this event. اس طرح کی اور چیزیں ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں اس پہلو کی طرف جو سب سے غیر معمولی اور ہمارے نزدیک ایکسٹراڈنری تھا اس جشن بسنت کے حوالے سے. یہ انوکھا ہے اور پاکستان کے موجودہ پولیٹیکل صورتحال کے لحاظ سے بہت ہی ریلیونٹ ہے. یہ پولیٹیکل پہلو ہے, یہ وہ پہلو ہے جس کا عام ذکر نہیں ہوا, مگر یہ جشن اس پنجاب میں ہوا جہاں عمران خان آج بھی ایک مضبوط سیاسی حقیقت ہے. ان کی مقبولیت نوجوانوں اور خواتین میں آج بھی گہری ہے. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے جو طویل عرصے سے حکمرانی, ترقیاتی سیاست اور انتظامی تجربے کے دعوے کرتی رہی ہے اور یقیناً پنجاب اس کا گواہ بھی رہا ہے. 2024 کے انتہائی کنٹروورشل الیکشنز کے بارے میں, جس کو دنیا میں بہت وسیع طور پہ پاکستان کے اندر بھی رگڈ الیکشنز کہا گیا, اس کے بعد سے پنجاب میں سیاسی ماحول ویسی ہی ٹینس اور ایک انسرٹنٹی کا شکار رہا ہے. اب آئیے بسنت کی طرف. اس جشن بسنت نے اور اس ثقافتی جشن نے لگا کہ سیاست کو ایک نئے اینگل سے متاثر کیا. یہ نہ کوئی جلسہ تھا, نہ نعرے بازی, نہ الیکشن کیمپین, بلکہ خوشی, رنگ اور اجتماعی شرکت, کلیکٹیو پارٹیسپیشن کا ایک سین تھا, اسپیکٹیکل تھا جس نے عوامی موڈ کو بدلنا شروع کیا ہے. لاہوریوں کو آپ بسنت روک سکتے ہو؟ وہاں کے لاہور کا جنون دیکھنا تھا. بچہ وہاں پہ چڑھا ہوا تھا. میرا بیٹا گیا تھا 26 کون سا تھا وہ 6 تاریخ کو. ہاں بچے اپنے لے کے گئے ہوئے تھے. دیکھیں بسنت ہم نے گھر کے اوپر اڑائی تھی, 804 لگ کے ہم نے گھر پہ اڑائی تھی. آپ بچے کو کہو گے نا کہ بسنت لاہوری کو, یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اور اس لیے ہم نے کہا تھا جب بسنت کرنی ہے تو یہ کسی پارٹی کی تو پسند نہیں ہے نا. مسلسل 3 دن تک لاہور کی چھتوں اور سڑکوں پر کسی ایک جماعت کے حامی نظر نہیں آئے. کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی. وہاں نوجوان تھے, خواتین تھیں, پورے فیملیز تھیں, خاندان میں سے. ان میں سے کسی کا تعلق پی ٹی آئی, کسی کا نون لیگ, کسی کا پیپلز پارٹی سے ہوگا. وہ لوگ بھی تھے جو برسوں سے سیاست سے بد دل ہو چکے ہیں, اور وہ ڈیجیٹل نسل بھی تھی, وہ جین زی بھی تھی جو ہر لمحہ موبائل کی اسکرین کے ذریعے دنیا کو دیکھتی ہے. مگر جشن بسنت نے, جس کو وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے, انہیں یہ دکھایا کہ خوشی اور جشن کی سیاست بھی لوگوں کو, پاکستانیوں کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے. مختلف سیاست کے لوگ مختلف جگہ ایک جگہ اکٹھا ہو کے ایک دوسرے سے گھل مل سکتے ہیں اور پورے لاہور کے لوگوں کو ایک غیر سیاسی زنجیر سے اس جشن بسنت نے جوڑ دیا. اسی دوران اس جشن کا, اس پورے ماحول کا ایک بہت بڑا امتحان ہوا. دشمن نے وار کیا. اسلام آباد میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا. عام توقع یہ تھی کہ بس اب بسنت ختم کر دی جائے گی, ملتوی ہو جائے گی, یہ جشن ختم ہو جائے گا, لوگوں کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی. مگر ایسا نہیں ہوا. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. بسنت سے متعلق, جشن بسنت سے متعلق سرکاری جو آفیشیل ایکٹیویٹیز تھی وہ تو کم کی گئیں, ختم کیا گیا, مگر پبلک جشن جاری رہنے دیا گیا. دشمن کو اجازت نہیں دی گئی کہ اس جشن کو وہ تہس نہس کر دے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ ایک کلیئر کٹ پیغام بن گیا, میسج بن گیا پاکستان کے دشمنوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, کہ دہشت گرد پاکستان کی جشن کو, پاکستانیوں کی زندگی کو ہاسٹیج نہیں بنا سکتے. خوف کے مقابلے میں معاملات زندگی کو اور اس جشن کو جاری رکھنا ایک ریزسٹنس تھی, ایک علامت تھی, ایک مزاحمت بن گئی. ناقدین نے, آبزرورز نے, اینالسٹ نے بہت بڑی تعداد میں, میں نہیں کہتا کہ سب نے, مریم نواز کے اس فیصلے کو سیاسی جرأت قرار دیا. ان کے حامیوں نے اسے عوامی حوصلے کی ترجمانی کہا. غلط بھی نہیں کہا. سوال یہ نہیں کہ بسنت اچھی تھی یا بری, محفوظ تھی یا خطرناک. سوال یہ ہے کہ اس نے سیاست میں کیا تبدیلی کی. ہم ان ناقدین سے ایگری کرتے ہیں جن کا خیال ہے کہ اس تہوار نے مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں ایک نرم مگر مؤثر بریک تھرو پیدا کیا ہے. میں اس کو مانتا ہوں. بسنت کے شاندار جشن کے بعد بھی لاہور پی ٹی آئی اور عمران خان کا مضبوط ترین سیاسی گڑھ ہے یا اب نہیں ہے,
یہ میں نہیں کہہ سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے، اس کا فیصلہ بھی ہم نہیں دے سکتے، مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 3 روزہ جشن بسنت، اس کے انتظامات، لاکھوں لاہوریوں کی اس میں شرکت، پورے ملک سے آئے پاکستانیوں کی شمولیت نے بہرحال مریم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے سیاسی رپورٹ کارڈ میں شاندار کامیابی کا نتیجہ ضرور درج کیا ہے۔ بہرحال ہم نہ کوئی حتمی سیاسی رائے قائم کر رہے ہیں، نہ ہی کر سکتے ہیں، سوائے یہ کہنے کہ 3 روزہ جشن بسنت ایک سیاسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ بہرحال ایک بہت ہی سیریس بات بہت غور طلب ہے، اور وہ یہ کہ جہاں ایک طرف پنجاب میں جشن بسنت، سیاحت، ترقیاتی منصوبے، انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسیز، عالمی اداروں کی کولیبریشن، ڈیجیٹل گورننس کی باتیں ہیں، تو اسی پاکستان میں اسی دوران دوسری طرف بلوچستان کی بے امنی، خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی خدشات، کراچی کے شہری مسائل، پینے کا پانی نہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، مجموعی عوامی بے چینی ایک تلخ حقیقت ہے، یہ بھی تلخ حقیقت ہے۔ جشن بسنت بھی تلخ حقیقت تھی، یہ بھی تلخ حقیقت ہے۔ قومی سطح پر بسنت کی کامیابی اس سوال کو بھی جنم دے رہی ہے، کیا ترقی اور خوشی کو صرف ایک صوبے تک محدود رکھا جا سکتا ہے؟ کیا صرف پنجاب میں ہی یہ صورتحال ہم دیکھیں گے، یا یہ تجربہ ایکسپیریمنٹ پورے ملک کے لیے کسی بڑے اور جامع نیریٹو کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، اس کو ایک رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے؟ جواب شاید ابھی فضا میں معلق ہے، بالکل ویسی ہی جیسے لاہور کی بسنت میں آسمان پر چھائی ہوئی پتنگیں۔